السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پھر پکار رہے ہیں، کس نام سے پکار رہے ہیں؟ ایمان کے نام سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جی ہم ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو تمام اخلاقی برائیاں جو مینرز ہمیں سکھائے جا رہے تھے، اسی سلسلے میں ایک دوسرا جو ہے ایک اور ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے ارد گرد ہماری ذات میں بہت عام سی چیز ہے، اور یہ بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس صورت کے ذریعے سے ہمیں کتنے جامع انداز میں اللہ پاک ہمیں چھوٹے چھوٹے مینر سکھا رہے ہیں، اور ہم اتنی آسانی سے اس صورت کو پڑھتے ہوئے آگے گزرتے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے ابھی تک الحمدللہ آج ہمارا 3rd ڈے ہے کلاس کا، ابھی تک کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ نے اپنا اسے ٹارگٹ بنایا ہو کہ میں نے اس رمضان اسے پریکٹس کرنا ہے، اور اس چیز کو میں نے اپنی عادتوں سے، اپنے جو ہے بیہیویئر سے، اپنی لائف سے جو ہے میں نے اسے کٹ آؤٹ کرنا ہے؟ وہ انشاءاللہ آپ نے اس کلاس کے اینڈ میں اپنے کمنٹ سیکشن میں یا پرسنلی جس طرح سے بھی آپ نے ضرور وہ ذکر کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، جب ہم اپنی چیز بلنٹ ہو کے ہم بتاتے ہیں کہ میں اس چیز پر جو ہے اب وہ قابو پانا چاہ رہی ہوں، تو یقین کریں یہ ایک ٹرک ہے، یہ ایک بہت اچھا ٹپ ہے کہ پھر وہ اس پر عمل کرنا اور اس چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم ایسے سمجھیں، جب ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس چیز کو جو ہے وہ مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، تو وہ چیز ہمارے لیے آسان ہوتی ہے۔ اور جب ہم اندر ہی سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ ختم کرنا ہے، تو ہم اتنی پاور سے ہم اسے نہیں ختم کر پاتے۔ اسی طرح جب ہم اتنے سارے لوگوں کے سامنے جب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اس مجلس میں، اس کلاس کے دوران، کہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں جب جب ہم وہ کرنے لگیں گے تو ہمیں وہ اپنا وعدہ، اپنی کمٹمنٹ یاد آئے گی کہ میں نے ایسا کہا تھا کہ میں اس چیز کو ختم کروں گی۔ تو آپ یقین کریں، آپ ضرور اس پوائنٹ پہ ایک لمحے کے لیے آپ ضرور رکیں گی کہ مجھے تو اس چیز پر قابو پانا تھا اور مجھے اس چیز کو اوائڈ کرنا تھا۔ تو دراصل ہم جو ہے نا، تمیزدار انسان بننے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تمیزدار انسان بننا بہت مشکل لگتا ہے، اور اس کے برعکس بدتمیز بننا ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ بھائی فلاں نے ایسا کہہ دیا، میں بھی اس کو 2 4 سناؤں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسے کہہ دیا، اس نے میرے بارے میں برا گمان رکھ لیا، یا اس نے میری غیبت کی، برائی کی، اس نے میرے متعلق جھوٹ کہا؟ تو ہم ان چیزوں میں جو ہے ایک دم سے جذبات میں آ کر بہت زیادہ آگ بگولا ہو جانا، اور ایک دم سے مینرز کو بھول جانا، یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس بہت ساری چیزوں کو برداشت کر کے اپنے اندر کچھ کڑوے گھونٹ پینا، یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہمیں مشکل لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر جو پابندی ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے دنیا میں، وہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑا اجر ہمارے لیے تیار ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی میں ہمیں لذت ملتی ہے۔ وہ جو لذت ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ایک قطرے جیسی ہے، اور اس قطرے کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندر سے بھی بڑا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ کے لیے جب آپ کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ سسٹم بن جاتے ہیں۔ میں دوبارہ اس بات کو دہراؤں گی، جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، اپنی تمام عادتوں میں سے کسی ایک عادت کو لے لیں، یقین کریں آپ ایک عادت کو اوائڈ کریں گے، باقی تمام چیزیں آپ سے خود بخود جو ہے وہ دور ہوتی جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو ہر نفس جو ہے اپنے نفس پر نگہبان ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ اب اگر آپ ایک چیز کو چھوڑیں گے تو بہت سے مواقع آئیں گے، بہت سے ایسے حالات آئیں گے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمارا سپورٹ سسٹم ہے۔ ہم نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا تھا، اور اللہ نے کس کس جگہ سے مجھے بچایا ہے، اللہ پاک نے کتنے نقصانوں سے مجھے بچایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ہمارا سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے۔ پھر ہم گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ پھر تو گناہ ہمیں ہمارے لیے آسان ہونے چاہیے، نارمل نہیں ہونے چاہیے۔ ہم گناہ کو اتنا نارمل کر لیتے ہیں، نہیں، گناہ ہمیں بھاری لگنے چاہیے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ اے ایمان والے لوگوں، اجتنبو، بچو۔ یہ اجتنبو کا جو لفظ آیا ہے، یہ نکلا ہے
جیم نون با جم سے. جنوبن کہا جاتا ہے پہلو کو یا ایسے کہہ لیں کسی سائٹ کو. اور اس کے لیے یہ بھی معنی آتا ہے جیسے اجتناب کر لینا، منہ موڑ لینا، اس طرح کے تمام معنی آ جاتے ہیں. اور یہاں پر آگے کیا آیا ہے، کثیر من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. اب گمان کیا ہے؟ ظن کہتے ہیں خود سے فرض کرنے کو، خود سے کچھ بھی گیس کر لینا، اپنی رائے کے مطابق کچھ بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ بنا لینا. اب آپ کہیں کہ اللہ پاک نے تو گمان سے منع کیا ہے، گمان بری چیز نہیں ہے. آپ کو بادل نظر آ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے لگتا ہے بارش آئے گی، تو یہ تو کیا آپ کہیں گے کہ گمان برا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کچھ گمان تو اچھے ہوتے ہیں، کچھ کچھ جو ہے ریڈ فلیگز ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ہمارے لیے بری ہے، تو وہ گمان برا نہیں ہوتا. گمان رکھنا بری چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پر جس گمان کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، خود سے کچھ فرض کر لینا منفی طریقے سے. یعنی کچھ بھی نیگیٹو سوچ لینا کسی شخص کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں جو ہے ہم اپنے سے گمان کر لیں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گمان کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے منہ کی ہی کھانی پڑتی ہے کہ ہم نے تو یہ غلط گمان رکھا تھا، اور وہ پھر الٹ ہو جاتا ہے. اپنے نفس کے اندر ایک گلٹ رہتا ہے کہ یہ میں نے ایسا کیوں سوچا تھا، میرے دل میں فلاں شخص کے بارے میں ایسا کیوں آیا تھا. اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ تو منفی گمان کی بات ہو رہی ہے، نیگیٹو. اچھا، بہت زیادہ پازیٹیو رہنا بھی کبھی کبھی اچھا ثابت نہیں ہوتا. آپ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ آپ اچھا گمان رکھیں، یہ ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیشہ ہم سامنے والے شخص سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیشہ ہی اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، ہمیشہ اچھے کی امید ہمیں کس سے رکھنی چاہیے؟ رب کی ذات سے. وہ رب کی ذات جو کبھی ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتی، لیکن ہم انسانوں کے متعلق ہمیشہ ہمیں پازیٹیو نہیں رہنا چاہیے. ہمیں علماء ہمیں درس میں، کتابوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ بالکل آپ جو ہے سچے بن جائیں، بس اچھے گمان رکھیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے منافی ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہیں. ایسا نہیں ہے. سامنے والا لاکھ تکلیفیں پہنچا رہا ہے، اتنا دل دکھا رہا ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ ہم پازیٹیو رہیں اور ہم اسے کچھ نہ کہیں. ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا کبھی کبھی اچھا ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ سمجھدار مومن وہی ہے کہ وہ ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ایک شخص نے آپ کا اعتماد توڑا، وہی شخص جس کی پیچھے ہم نے پڑھی تھی تفسیر میں، فاسق. فاسق کون ہے؟ ہم کہتے ہیں فاسق گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اس تدبر میں ہم نے پڑھا کہ فاسق کہتے ہیں جو اعتماد توڑ دیتا ہے. تو ہم ہمیشہ اچھا گمان نہیں رکھ سکتے. لیکن یہاں جس گمان کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ تہمت ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. کس طرح سے؟ مثال کے طور پر 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں اور پھر آپ کو بلا وجہ آپ کو لگے کہ وہ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کسی نے کوئی کام کسی اور شخص نے کر لیا ہو آپ کے لیے برا، اور آپ فلاں شخص کے بارے میں سوچے کہ اس نے یہ میرے ساتھ کیا ہے، حالانکہ اس نے ایسا نہ کیا ہو. یہ کچھ بھی اس طرح کا جو ہے نا، اکثر خواتین میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ کہیں سے بات پتہ چلی تو آپ خاندان میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہے اسی نے یہ بات آگے پہنچائی ہوگی. ہو سکتا ہے اس نے یہ بات آگے نہ پہنچائی ہو. اور یہ ساری چیزیں برے گمان میں آتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تجربے کی بنیاد پر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ 100% ثابت نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہم کہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم نے جو سوچا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمارے گمان جو ہیں وہ غلط نکل آتے ہیں. تو ہمارا برا گمان کرنے سے کیا ہوا؟ کیا نقصان ہوا؟ ہمارے اعمال ضائع ہو گئے، ہماری نیکیاں اس کے ذمے میں چلے گئیں، اس کے خاتے میں چلے گئیں، ہم نے اپنی نیکیاں ضائع کر لی. یاد رکھیں کہ یہ گمان رکھنا بھی کتنی بری اخلاقی عادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس سے روک رہے ہیں. اور آگے ایک اور اخلاقی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ جاسوسی کرو. یعنی جاسوسی تجسس کے لیے، یعنی یہ نکلا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم سین سین، جسس. یعنی کسی کی زندگی میں گھسنا بلا وجہ، ہر وقت دوسروں کی فکر کرتے رہنا، دوسروں کے معاملوں میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرنا، یہ تمام چیزیں جاسوسی کے معاملے میں آ جاتی ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے بعض کی. اب غیبت غیب سے نکلا ہے. غیب کسے کہتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا. یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں آج کلاس میں غائب ہیں، جس طرح کہ فرسٹ ڈے جو اسٹرینتھ تھی وہ آج اسٹرینتھ نہیں ہے. تو وہ جو غائب
کیا ہوتے ہیں؟ نامعلوم افراد کو کہا جاتا ہے، یعنی جو دکھائی نہ دے، جیسے سورج کا غائب ہو جانا، لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگ جب غائب ہوں تو آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ لوگ جب غائب ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی برائیاں نظر آئیں، جیسے کچھ چیزیں ہماری آنکھوں سے دور ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، کچھ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چیزیں غائب ہو جائیں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تو وہ ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے ہی سمجھیں کہ وہ شخص جو غائب ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل غائب ہے، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں اور وہ غائب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وہ موجود ہے، ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور کس طرح سے موجود ہے؟ آئیے ذرا قرآن کی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت؟ کیسے کھائے بھائی کا گوشت؟ وہ تو غائب تھا، ہم اس کی برائی کریں، وہ موجود تو نہیں ہے، پھر ہم اس کے جو ہے گوشت کس طرح سے کھا رہے ہیں؟ یہی معنی جو ہے ذکر کرنا میں چاہ رہی ہوں کہ غائب شخص جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے لیکن وہ موجود ہوتا ہے کہیں نہ کہیں۔ ہم اس کی برائی کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کون سا یہاں موجود ہے، کیونکہ ہم اس کی پیٹھ پیچھے برائی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موجود ہوتا ہے۔ کس طرح سے موجود ہوتا ہے؟ اپنے مردہ جسم کے ساتھ۔ آپ مردہ جسم آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک مردہ گوشت رکھا ہوا ہے اور جس کے اوپر جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں، اور آپ اس جو ہے نا مردہ گوشت میں سے آپ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ امیجن کریں کہ غیبت کتنی بری حرکت ہے۔ اب ہمارا جو ہے نا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ غیبت جو ہے نا ہمارے لیے ایک عام سی بات ہے، ہم اسے بہت نارمل سی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم اسے، بلکہ نارمل کیا، ہم اسے بہت انجوائے کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا، فلاں یوں کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کے جو ہے نا کسی کی شادی سے ہے تو فلاں کی ڈریسنگ کے بارے میں برائی کرنے لگ جانا، فلاں کی کسی بھی چیز، کسی بھی عمل کو لے کر ڈسکس کرنے لگ جانا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہا تھا اور اس طرح سے، جبکہ عقل سے سوچا جائے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہرگز لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر کے بیٹھے بیٹھے اپنی ساری نیکیاں، وہ صدقے جو ہم نے بڑی مشکل سے اپنا مال نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ نمازیں جو صبح سویرے بستر سے اٹھ کر جو ہے ٹھنڈ میں سردی میں ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، وہ ہم نے ضائع کر دی۔ وہ جو ہے روزے جو ہم نے پورے پورے دن بھوک پیاس برداشت کر کے رکھے اور ایک برائی کر کے ہم نے وہ نیکیاں کر لی، ضائع کر لی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے کہ کیا پسند کرتے ہیں کوئی اس طرح سے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں پسند کرے گا۔ تو پھر ہم غیبت کو کیوں اتنا انجوائے کرتے ہیں؟ ہم غیبت کو کیوں اتنا پسند کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جو ہے غیبت یہی ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہو، جو ہے وہ اس کو بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ برائی، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ بہتان ہے، تہمت ہے۔ اب وہ چیز اس کے اندر موجود ہے جسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ہر وہ چیز چاہے وہ کسی کا قد کاٹ ہے، رنگ نسل ہے، ڈریسنگ ہے، اس کی فضول خرچی ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کے لباس ہیں، جوتے ہیں، بیگز ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کے کھانے پکانے، اس کی پرسنل لائف ہے، جو بھی اس کی چیزیں، اگر آپ اسے آپ کہیں کہ میں کون سا جو ہے یہ برائی کے وے میں، برائی کے زمرے میں تو میں ذکر نہیں کر رہی، لیکن آپ یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کر رہے ہیں اور برائی کے انداز میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہی ہے، کیونکہ وہ چیز اگر اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے۔ ہم کیوں بار بار اس غیبت کی تعریف کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی کے اندر برائی ہوگی اور ہم اسے بیان کریں گے تو وہ غیبت ہوگی، اور کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کرنا غیبت نہیں ہے، یہ غیبت ہے، جبکہ ہمارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ آج سے ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس عادت سے جو ہے انشاءاللہ ضرور پرہیز کریں گے، اور ہم نے ہر دن دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس عادت کو چھوڑ پائیں اور اس پہ قابو پائیں۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام اخلاقی برائیوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، ان معاملات میں اللہ کا ڈر رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، ہم نے فلاں کے بارے میں برا گمان رکھا، کہیں اس کو پتہ تو نہیں چل گیا، فلاں کی غیبت کی کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا، فلاں کے بارے میں جھوٹ کہا کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا، فلاں کی جاسوسی کی تھی اسے پتہ تو نہیں چل گیا، فلاں کا مذاق اس طرح
سے اڑایا تھا اسے پتہ تو نہیں چل گیا. آپ بندوں سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا وہ تقوی جو پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا, تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کر چلنے کا نام. ہم نے بچ کر چلنا ہے, خود کو بچانا ہے. یہ مشکل ہے, وہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گی کہ بدتمیز بننا بہت بہت آسان ہے. کسی کے منہ پر جواب دے دینا اور یہ چیزیں کر لینا یہ بہت آسان ہوتا ہے. تمیزدار انسان بننا ذرا مشکل لگتا ہے. یہ دنیا کی تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو اجر ہے نا وہ بہت بڑا اجر ہے. وہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اگلی آیت کی طرف آئیے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو, اب دیکھیں بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ بار بار ہر آیت میں پکارے اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ پاک کس کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ایمان کا. یعنی آپ ایمان لے آئے ہو, اب آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. ایمان لانا اور مومن ہونے کا فرق میں نے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ ایمان لانے والے وہ ہوتے ہیں جو نارمل انسان ہوتے ہیں, میرے اور آپ کی طرح, جو ہر دن گناہ کرتے ہیں, جو چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بری عادتوں پر قابو پائیں. یہ وہ ایمان لانے والا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس سے کہیں اونچے درجے کا ہوتا ہے. وہ مومن جو طویل عرصے کی ریاضت اسے حاصل ہوتی ہے, جو عبادات میں جس کے ایمان کا لیول بہت اونچا ہوتا ہے, اور اس درجے کو پانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ میں اور آپ ہیں. ہمارے لیے جو ہے یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں. اب اللہ پاک اس آیت سے کس کو مخاطب کریں؟ تمام لوگوں کو. دیکھیں یہ انسانیت ہے, یہ ہے ایک عام اخلاقی اقدار, یہ ہے عام انسانیت. تمام لوگوں, یعنی اللہ پاک پکارے مین کائنڈ, یا ایھا الناس. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ تمام کے تمام لوگ. اب اس میں کافر بھی ہیں, جن بھی ہیں, انسان بھی ہیں, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. میں نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے, اور وہ ایک مرد اور عورت کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. اور یاد رکھو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے یہ جو تمہارے گروہ بنائے, ذاتیں بنائی ہیں, یہ اس لیے نہیں بنائی کہ تم فخر کرو, اس لیے بنائی ہے لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اب شعوبہ جمع ہوتی ہے شعب کی. شعب کہا جاتا ہے نیشن, قوم کو. آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ تمام قبیلے بنے, نیشنز بنی, قومیں بنی, قبائل بنے, ٹرائبس بنے. ہم دیکھیں کتنی قومیں دنیا میں آئیں, کتنی قومیں دنیا میں انہوں نے عروج حاصل کیا, کتنی قومیں ہیں جن کا اب کوئی سفر ہستی سے وہ مٹ گئے, ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, لیکن ہم ان کے تذکرے پڑھتے ہیں کتب میں, ان تمام چیزوں میں. تو اللہ پاک نے ان تمام قوموں کو ایک ہی مرد سے بنایا ہے اور ایک ہی عورت سے بنایا ہے, اور وہ ہمارے باپ دادا ہیں, وہ ہماری اماں اور ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم غیبت کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں, برا گمان رکھتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہمیں ان انسانوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے کیوں ہیں, ان کا قد کیوں چھوٹا ہے, یا فلاں جو ہے وہ رنگ کا کیوں گورا ہے, یا فلاں کے پاس وہ کیوں ہے. ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمیں ان انسانوں کی کسی کوالٹی سے مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے, مجھ سے اچھی چیز کیوں ہے. اسی لیے ہم اس کی بار بار غیبت کرتے ہیں, بار بار جاسوسی کرتے ہیں, بار بار اس کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کروں گی, ہمیں انسانوں کی شکل و صورت سے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا. ہمیں مسئلہ ہوتا ہے ان کی ایبلٹیز سے, ان کی کوالٹیز سے, ان کی کریڈیبلٹی سے, کہ وہ کیوں اچھا ہے, سارے لوگ اس کی کیوں تعریف کر رہے ہیں, کیوں اسے اتنا پروٹوکول مل رہا ہے, کیوں, آخر کیوں. انہی چیزوں سے ہمیں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم غیبت کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی اندر کی بھڑاس ہوتی ہے, ہم اس شخص کے وہ بھڑاس جو ہے ہماری ختم نہیں ہو رہی ہوتی, کیونکہ ہمیں اس شخص سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ہمیں ان کے کسی عمل سے جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے بنایا ہے سب کو ایک ہی مٹی سے, ایک ہی انسان سے, ایک ہی مرد اور ایک عورت سے, سب ایک ہی, سب کی ذات جو ہے وہ ایک طرح کی ہے. کسی کو کوئی بھی برتری حاصل نہیں ہے, لیکن ہاں ایک اعتبار سے برتری ضرور حاصل ہے. کس طرح سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ ادب والا ہو, جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. اب دیکھیں اکرمکم, اکرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکرم نکلا ہے کرم سے. کرم کا مطلب ہوتا ہے عزت دار ہونا. یعنی اب یہاں پر اللہ کی نظر میں عزت دار بننا, کس طرح سے بننا ہے اللہ کی نظر میں عزت دار؟ تقوی اختیار کر کے. کیسے بننا ہے؟ تقوی اختیار کر کے. تقوی کی بنیاد پر عزت ملے گی. اور دوبارہ سے سوچیں تقوی کیا تھا؟
خود کو بچا بچا کر چلنا. ہر دن آپ نے بچانا ہے. ہر دن آپ کا نفس آپ کو اکسائے گا کہ یہ برائی کر لیں. ہر محفل میں آپ کا نفس آپ کو اکسائے گا کہ یہ ٹاپک چھیڑ ہے, آپ بھی اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ملا لیں. لیکن نہیں, آپ نے خود کو بچا کر چلنا ہے. آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ میں بھی فلاں فلاں کام کروں جو سب لوگ کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں اتنی عام سی ہیں, کیونکہ گناہوں میں اٹریکشن ہوتی ہے. گناہوں میں اٹریکشن ہوتی ہے. ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم وہ کریں. سب لوگ کر رہے ہیں, انہیں تو کچھ نہیں ہوتا, انہیں کون سا اللہ پاک سزا دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم بھی کر لیں. فلاں جو ہے وہ موسیقی سن رہے ہیں تو ہم بھی کریں. فلاں جو ہے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, ہم بھی کریں. فلاں نے جو ہے اس طرح کے کپڑے پہنے میں, فیشنیبل کپڑے پہنے میں. فلاں جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی, یا فلاں جو ہے وہ حجاب نہیں کرتی, برقع نہیں پہنتی, یا اس طرح کی تمام چیزیں. ہم بھی ویسے کریں. ہمارا بھی دل کرتے ہیں ہم شادیوں میں جائیں اور اس طرح سے کریں. لیکن نہیں, یہ اٹریکشن آپ کے نفس آپ کو اکسائے گا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, بچ بچ کر چلنا ہے. کس کی نظر میں عزت دار بننا ہے؟ اللہ کی نظر, لوگوں کی نظر میں نہیں. لوگ آپ کو وقتی طور پر تعریف کریں گے, آپ کا ہیئر کٹ بہت سوٹ کر رہا ہے, آپ کا ہیئر اسٹائل بہت سوٹ کر رہا ہے, فلاں چیز بہت سوٹ کر رہی ہے, آپ نے ہیئر کلر ڈائی کروایا, بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن کیا ہے, اللہ کی نظر میں عزت دار بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ تقوی اختیار کر کے. تو اللہ اس انسان کی عزت, جب آپ اللہ کی نظر میں اچھے بنتے ہیں, اللہ پاک اس انسان کی عزت سارے جہاں میں بنا دیتا ہے. یقین کریں, یہ ایک آزمایا ہوا طریقہ ہے. آپ ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ پاک آپ کی عزت, تمام لوگوں میں اللہ پاک آپ کی عزت کو بلند کرتے ہیں. کس طرح سے؟ جب آپ بچ بچ کر چلتے ہیں. ایک وقت آتا ہے, لوگ آپ کے سامنے ذکر کریں نہ کریں, لیکن آپ کی ذات جو ہے نا, ان کے لیے ایک بڑی ہی متاثر کن شخصیت بن جاتے ہیں آپ. لوگ کہیں نہ کہیں آپ کے کسی عمل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی اچھائیاں ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم بھی ویسا بنیں. ایسا مت سوچیں کہ ہمارا یہ عمل 2 دن کوئی چیز کریں پھر آپ چھوڑ دیں کہ مجھے تو اس کے کوئی نتائج ہی نہیں مل رہے. ایسا نہیں ہے. ایک دم سے نتائج کبھی بھی نہیں ملتے, آہستہ آہستہ نتائج ملتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس ڈراما سے گزرے ہیں, آپ کس فیز سے گزر رہے ہیں, اور آپ اپنے نفس کو کس قدر بچا بچا کر چلتے ہیں, انہیں نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے آپ کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں, کس طرح سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ دعائیں کر رہے ہیں, اپنی چیزیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمارا دل رو رہا ہے, فلاں شخص نے ہمارا دل دکھایا ہے. اسے نہیں اندازہ کہ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے. اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ کو قدر ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہیں. آپ وہی بات دوبارہ دہراؤں گی, اللہ کے لیے جب ہم کوئی چیز چھوڑتے ہیں, اللہ پاک ہمارا سپورٹ سسٹم بن جاتے ہیں. انسانوں کو اپنا سپورٹ سسٹم مت بنائیں. اپنے ہسبینڈز کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے والدین کو اپنا سپورٹ سسٹم مت بنائیں. اگر آپ کو واقعی اپنا ایک مضبوط سپورٹ سسٹم چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ سسٹم کب بنتے ہیں؟ جب ہم اللہ کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑتے نہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہے, میرے ساتھ اتنی اتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ فلاں کی تو سن لیتے ہیں, فلاں اس طرح سے گزار ہے زندگی, اور میری کیوں نہیں سنی جا رہی. ہم اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں تو صحیح. یقین کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چیز چھوڑیں گے نا, اللہ پاک آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ 10 برائیاں چھوڑیں. کسی ایک چیز کو پکڑ لیں آپ. میں نے پہلے بھی یہی کہا, ایک برائی کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم ساری چیزیں ایک ساتھ ختم نہیں کر سکتے. اپنی ڈائری میں آج لکھیں, آج کی تاریخ کے ساتھ, کہ آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے. ڈائری نہیں ہے, موبائل کے اندر جا کے کسی میسج لسٹ میں جا کے لکھیں. جب آپ اس کو لکھ لیں گے نا, یقین کریں وہ آپ کے دماغ کی تہوں کے اندر, آپ کے دل کی گہرائی کے اندر وہ بات جا کے چھپ جائے گی کہ اب آپ نے یہ نہیں کرنا. اور جب جب آپ وہ کرنے لگیں گے, آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے فلاں جگہ لکھا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ یاد دلوائیں گے. اور کیسے کیسے اللہ پاک آپ کو توفیق دیں گے کہ ایک وقت آئے گا وہ گناہ بالکل چھٹ جائے گا آپ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ موسیقی, میوزک سننا میرے لیے, میں جو ہوں, جب کوئی نیا سانگ آتا ہے, ٹرینڈ آتا ہے, اور آپ کا سننے کا دل کرتا ہے, لیکن یقین کریں ایک وقت آئے گا آپ کو ان چیزوں میں بالکل لذت محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو پریکٹس کیا تھا. تو کسی بھی ایک چیز کو, جیسے مثال کے طور پر کچھ بہنیں پردہ کرنے لگتی ہیں, میں یہ انہیں گائیڈ کروں گی کہ ایک دم سے آپ پردے کی طرف نہیں آ سکتے, کہ آپ ایک دم سے بالکل جو ہے نا ناخن بھی چھپانے لگ جائیں اور ایک دم سے آپ چھوڑ دیں. ایسا نہیں, آپ بیبی اسٹیپس لیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں. پہلے جو ہے گھر میں دوپٹہ اوڑھنے کی عادت
ڈالیں، بہن بھائیوں کے سامنے، والد کے سامنے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے دوسرے کزنس کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے، پھر آہستہ آہستہ باہر نکلنا لگے تو تب لیں، پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے آہستہ آہستہ جو چیز ہوتی ہے نا ہماری پریکٹس میں، وہ چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے اس سے جو ہم ایک دم سے کرتے ہیں اور ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل ہے جو کم ہو، چھوٹا سا عمل ہو لیکن اس کے اندر ہمیشگی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑا عمل کر لیں اور آپ پھر اسے چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے ایک دن تہجد پڑھی پھر چھوڑ دیں، نہیں، آپ کبھی کبھی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، پھر اسے چھوڑیں نہ، ڈیلی آپ نہیں کر سکتے یہ چیزیں۔ تو چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس لیں اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ دو ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ جب انسان چل کر آتا ہے اللہ پاک بھاگ کر آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، اللہ پاک جو ہے ہمارا سپورٹ سسٹم بن جاتے ہیں۔ جی، تو ہم پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس انسان کی عزت بنا دیتے ہیں سارے جہاں میں۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ جب میں نے اپنے تعلیمی دور میں میری بھی ایک انسپریشن تھی، اور وہ کون تھی، وہ کوئی استاد نہیں تھی، اب آپ حیران ہوں گے، وہ کوئی استاد نہیں تھی، وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، وہ تھی مجھ سے سینئر کلاس میں ایک لڑکی تھی۔ اور یقین کریں میں نے 7 سالوں میں نے کبھی اس انسان کے اندر کبھی ایسی برائی نہیں دیکھی، اتنی بھی برائی نہیں دیکھی کہ ہزاروں لوگوں نے ان کا دل دکھایا، کچھ بھی کہا، کبھی ایک اسٹیج ایسا بھی آیا تھا کہ استاد جو ہے نا، استادوں نے بھی ان کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اس انسان نے صبر کیا، اور آج وہ شخص وہاں موجود نہیں ہے لیکن اس کی مثالیں ہمیشہ دی جاتی ہیں۔ تو اس بھٹی سے، اس کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں، اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے میرے لیے ایک انسپیریشن ہے کہ میں جب کوئی چیز دیکھوں تو مجھے پتا ہے کہ میں نے اسے بہت کلوزلی دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا، اور کہ سب لوگ سو رہے ہیں اور اپنی نیند کو قربان کر کے جب ہم راتوں میں اللہ سے خلوت اختیار کرتے ہیں، جب ہم اپنا تعلق رب سے جوڑتے ہیں نا، آپ ایک بند کمرے میں بھی بیٹھے ہوں گے، آپ باہر نہیں نکلے ہوں گے، لیکن ہر جگہ پر آپ کی عزت کون بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ کے نزدیک عزت دار بننا ہے تو شکل و صورت، کپڑے، دکھاوا نہیں کرنا۔ آج جب لوگوں کے اندر کچھ موجود نہیں ہوتا نا، تو انہیں کپڑے جوتے دکھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ دکھائیں، کیونکہ ان کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، نیکیاں نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنی انہی چیزوں کو ظاہر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت برتری حاصل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت دار انسان وہ ہے، بے شک وہ غریب ہے، اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، لیکن تقوی کی بنیاد ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ جی، تو اگلی آیت پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے جو ہے خبر رکھنے والے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ کچھ دیہاتیوں نے آ کر کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ابھی تک، تم بلکہ یوں کہو مسلمان ہوئے۔ جی، میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، ہم پرفیکٹ مومن ابھی تک نہیں بنے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے ہم یہ کہہ لیں کہ ہم پرفیکٹ مومن بن گئے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو بدوؤں کے بارے میں یہ آیت تھی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم نے خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچنا ہے کہ آیا ایمان ہمارے دل میں داخل ہو چکے ہیں؟ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم نے خود کو اس جگہ پر رکھ کے سوچنا ہے کہ کیا آیا میرے دل میں ایمان اتنا داخل ہو چکا ہے کہ مجھے اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے۔ آج اگر آپ یہاں قرآن کی کلاس لینے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان کا لیول بڑھ رہا ہے، اور اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ آپ یہاں آئیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اپنے نفس کے ذریعے سے آئے ہیں، ہم نے اتنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے جو ہے سب لوگ اس وقت جو ہے کوئی موبائل یوز کر رہے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہیں، اور ہم اس وقت یہاں پر آ کر قرآن کی کلاس لے رہے ہیں۔ ہم اپنے نفس سے نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر ایمان کو دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ ایمان کا لیول اب بڑھ رہا ہے، ہم اس طرف آئیں گے۔ تو اللہ کا کلام جب ہمیں سننا اچھا لگتا ہے نا، تو ایسا سمجھ لیں کہ اب ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ ایمان کے دل میں داخل ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہ نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ میں یہ چیزیں ایڈریس کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گناہ نہیں کرتی، یا مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، یا آپ لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے ہر دن گناہ ہوں گے، کبھی کبھی گناہ انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، لیکن اصل انسان جو اللہ کی نظر میں عزت دار ہے وہ کون ہے؟ جو گناہ سے رجوع کر لیتا ہے، جسے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے گلٹ ہوتا ہے، وہ فوراً سے جو ہے ریپینٹ کر لیتا ہے،
اسے فوراً سے احساس ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوپر رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے مقدم رکھنا، تو آٹومیٹکلی آپ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ کے اعمال لا یلتکم ضائع نہیں ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے اور اطاعت کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اعتبار کرنا، دل سے ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مقدم رکھنا، اپنی بات کو آگے نہ رکھنا، جو سورۃ الحجرات کی سب سے پہلی آیت ہے۔ ہم نے اپنی بات کو، اپنے نفس کی بات کو اوپر نہیں رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر اعتبار کرنا ہے، اعتبار کرنا ضروری ہے، دل سے ماننا، لم یرتابو، اور پھر کیا ہے کہ وہ شک میں نہ پڑے ہوں، آپ کے دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میں یہ عمل کر رہی ہوں، میں اسے جاری رکھ بھی پاؤں گی یا نہیں، یا پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ یہ دل میں شک کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ کے راستے میں پسندیدہ کام کر رہے ہوں لیکن اس کا نتیجہ ہمیں نہ ملے، آپ کہیں کہ میں نے جو ہے نا پورے رمضان دعائیں کی تھی اور میری پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی نتیجہ نظر ہی نہیں آیا، میں نے تو قرآن کلاس اٹینڈ کی، مجھے تو اپنے اندر کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی، مجھے تو کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہمارے دل میں یہ شک آتا ہے تو سمجھے کہ ہم اب نصیحت اور مزید قبول ہی نہیں کر سکتے، آپ نے شک کو نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لم یرتابو، شک میں نہیں پڑنا ہے۔ تو جب ہم 2-3 دن کوئی عمل کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اس سے تو ہمیں کوئی سکون ہی نہیں مل رہا، ہمیں قرآن میں سکون نہیں ملتا، ہم کہیں کہ میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں پھر بھی مال میں برکت نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا چیزیں ہم کر کے بہت مشکل لگ رہا ہے ہمیں، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اب ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے، جیسے سوسائٹی میں چل رہا ہے سب لوگ کریں بس ویسا کرو۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طرح کی شادی میں اس طرح کی چیزیں کر لی تو کیا ہو گیا؟ ہمیں وہ چیزیں فائدے مند، ہم کہتے ہیں ہم انسان جو ہے نا بہت زیادہ جلد باز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں فوراً سے اس کے نتائج اور ریزلٹس ہمیں ملے تو پھر ہم وہ چیز کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں یہ امتحان ہے، جب آپ کو لگے نا کہ کوئی آپ ہر دن ہر رات تہجد میں اٹھ کر بھی آپ دعا کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یاد رکھیں یہ امتحان ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے آپ کی وہ دعا نہ قبول کر کے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت سارے خزانے ہیں، اللہ پاک کیا کریں گے روک کے اس چیز کو؟ تو سمجھیں یہ چیز امتحان ہے، اللہ کی مہمان نوازی فوراً نہیں ملتی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ کیا تو مال میں برکت فوراً مل جائے، میں نے جو ہے نا وظیفہ کیا تو مجھے اچھا شوہر مل جائے، میں نے یہ وظیفہ کیا تو فوراً سے اولاد مل جائے، میں نے یہ چیز کی تو فوراً سے مجھے میرا کریئر مل جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ ہم تو ایکسٹرنل عناصر کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، ہم تو ان کو برکت سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں، یہ اولاد، مال، رزق، شادی، بیاہ، یہ چیزیں برکت نہیں ہے، ہم ان کو برکت سمجھتے ہیں۔ برکت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ پاک جب برکت نازل کرتے ہیں، اللہ پاک مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ پاک؟ اللہ پاک مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ آپ کو فوکس کرتا ہے۔ اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ آپ کو فوکس، آپ دیکھیں نا آپ کسی چیز کو زوم کر کے فوکس کر لیتے ہیں نا، اللہ پاک بھی اتنے سارے لوگوں میں نا آپ کو فوکس کر لیتے ہیں، اور فوکس کر کے اللہ پاک اب آپ کا کیا بن گیا؟ سپورٹ سسٹم بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوکس کر لیا، دوسروں پر اب اللہ تعالیٰ نے فوکس نہیں کیا، اب برکت آپ کے اندر اترے گی۔ کہاں اترے گی؟ چیزوں میں نہ ڈھونڈیں برکت کو کہ صدقہ کیا تو فوراً سے مال ملے، نہیں، اب برکت آپ کے اندر اترے گی۔ اور یہ قرآن جتنا ہم اس کے ساتھ جڑتے جائیں گے قرآن اندر کی دنیا کو بدلے گا۔ تو یاد رکھیں جب آپ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اور آپ یہ سمجھیں کہ میں اتنی بری نہیں ہوں، میرے اندر دوسری نیکیاں بھی ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ ایمان ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے، نہ تو خود کو بالکل ہی نیک سمجھنا اور نہ خود کو اتنا برا سمجھ لینا کہ بھائی جو ہے مجھ سے جو ہے یہ گناہ ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایمان درمیانی حالت کا نام ہے۔ ہم نے جو ہے اپنا ایمان، اپنا اسلام، اپنے اعمال کسی پر چڑھانے نہیں ہیں۔ جی ہم نے قرآن کلاس اٹینڈ کر لی، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے حفظ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا تو اب ہم بہت نیک ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے بتانا نہیں ہے، لوگ آپ کے عمل سے سیکھیں گے، آپ کے بہن بھائی گھر میں ہر شخص آپ کے عمل سے سیکھے گا۔ لا تمنوا علیہ اسلامکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ پر نہ جتاؤ اپنا اسلام کہ تم نیک ہو گئے ہو، تم نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں۔ بل اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، آج ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنا وقت نکال کر، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سن سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، وقت دیا کہ ہم یہ کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی
ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یمن علیکم ان ہداکم، اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا، اللہ نے تمہیں راہ دکھائی ہے للایمانی، ایمان کے لیے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات، اللہ پاک غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور یاد رکھو اللہ پاک ہر ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک بصارت رکھتے ہیں. اب دیکھیں آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واللہ بصیر بما تعملون. پوری صورت میں ہمیں کیا سکھائے گئے تھے؟ ایٹیکیٹس، مینرز ہمیں سکھائے گئے تھے، اخلاق سکھائے گئے تھے، آداب سکھائے گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد رکھو، دنیا سے تو بچ جاؤ گے، اللہ پاک اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو ہر ایک عمل کا پتہ ہے. وہ اللہ جو زمین و آسمان کی غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، پھر وہ آپ کے اعمال سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ہمارا ہر عمل، ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ گناہ کے، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کوئی آج کے دن آپ سے نا کوئی برا کام ہوا اور ایک دم سے جو ہے نا آپ کو کوئی سزا ملی اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی میں نے یہ برا کام کیا اور مجھے اس کی یہ سزا ملی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کر لیا. ہم اللہ کی ذات کو اتنا زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. اللہ پاک جو ہے ہمیں مارجن دیتا ہے، اتنی زیادہ اللہ پاک ہمیں مارجن نہیں دیتے کہ ہم کہیں کہ گناہ کر لیے اللہ پاک تو اب مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، اب تو اللہ پاک میری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے، اللہ پاک اب میری نمازیں بھی قبول کریں گے نہیں کریں گے. تو ایسا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ہم اچھے عمل کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی چیز چھوڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ پاک وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم لوگوں کو منہ پر جواب نہیں دیتے، ہم بہت ساری چیزیں اپنے اندر دفن کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور یہاں پر آج ہماری سورۃ الحجرات جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. تو آپ میں سے جو ہے ہر ایک نے آج کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ کون سی ایسی عادت ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اسے ختم کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.